آج کا موضوع کل جہاں ختم کیا تھا اسی سے شروع کر رہے ہیں کہ ضلع لیا میں ڈیرہ غازی خان سے مائن اینڈ منرل ادارہ ہمارے ہاں جو ٹھیکہ الاٹ کرتا ہے معدنیات کا، اس میں 3 زون انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، 1 2 3۔ ان زون میں انہوں نے جو زون 1 ہے اس میں انہوں نے 15,000 ایکڑ مختص کیا ہوا ہے معدنیات نکالنے کے لیے۔ اس کا شیڈول کچھ اس طرح سے ہے کہ جو عام ریت ہے جو کنسٹرکشن میں کام آتی ہے یا دیگر جو ہے نا جتنی بھی کسی قسم کی کوئی تعمیر و مرمت ہوتی ہے اس کے کام آتی ہے، تو اس کا ریٹ انہوں نے 200 روپے 100 مکعب فٹ کا لگایا ہوا ہے۔ 100 مکعب فٹ سے کم از کم 5 ٹرالیاں ریت کی عام ریت کی نکل آتی ہیں۔ اسی طرح جو گرف ہے جو بھرائی کی کام آتی ہے، چاہے وہ برف بھرنے کے لیے سڑکوں پہ ہو یا گھروں میں جو بھرائی کی جاتی ہے ان کے لیے ہو یا دیگر کنسٹرکشن کی ضروریات کے لیے ہو یا بٹا جات کے لیے جو لے ان کے لیے بھی وہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا ہے 100 روپیہ، اس کا ہے 200، 100 فٹ کے لیے 100 مکعب فٹ اور اس کے لیے 100 مکعب فٹ کا 100 روپیہ۔ یوں اس میں 5 ٹرالیاں جو نکلتی ہیں ان کا 100 روپیہ بنتا ہے، اس کا وہ جو ہے 200 روپے بنتا ہے۔ تو اب جو ٹھیکیدار جہاں مقرر کیا گیا ہے اس کا سالانہ بنتا ہے 5 لاکھ روپیہ، لیکن وہ ڈیلی لاکھ روپیہ کما رہا ہے۔ اس پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ یہ ریگولیٹ انہوں نے تو کر دیا ہے کہ جو انہوں نے معدنیات دی ہیں اور ان کا ایک میئرمنٹ دے دیا ہے کہ 100 مکعب فٹ میں ہم 200 روپے اس سے لیں گے، لیکن وہ اس نے اس کو ٹرالی پہ ڈال دیا ہے اور جو ٹرالی جو ہی کسی ناکے سے گزرتی ہے وہ اس سے 500 سے 800 روپے لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس پر جو کمیٹی ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں بنائی گئی ہے وہ اس کو ریگولیٹ کرے کہ جو 20 روپے پر انہوں نے سرکار نے فیصلہ کر کے دیا ہے تاکہ عوام کو سہولت حاصل ہو اور کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ فائدے میں رہے اور ہمارا جو سرکار کا کاروبار ہے وہ بھی بہتر طور پر چلے، ان کے جو ریٹ ہیں وہ بھی بہتر رہیں، معقول رہیں، ان کو بھرائی کی ضرورت ہو، سڑکیں بنانے کی ضرورت ہو، عمارتیں بنانے کی ضرورت ہو، تو ان پر بھی بوجھ نہ پڑے اور انہیں وہ سستا ملے تاکہ وہ اس ریٹ سے کنسٹرکشن کر سکے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ جس کو ٹھیکہ ملا ہے اس نے اپنے غنڈہ نما بندے چھوڑ دیے ہیں، وہ جگہ جگہ ہر ناکے پہ موجود ہیں، دیہاتوں میں موجود ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ 100 مکعب فٹ میں کتنی انہوں نے ریت نکالی ہے یا مٹی نکالی ہے، وہ اس کے برعکس کسی نے اپنے گھر سے نکالی ہے، مکان سے، اپنے زمینوں سے نکالی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ ڈر کے مارے اس کو ریڈی والے بھی پیسے دے رہے ہیں، ٹرالی والے بھی پیسے دے رہے ہیں۔ اگر کوئی بڑا ٹھیکیدار جس نے کوئی باندھ بنانے کا یا کوئی سرکار کا ٹھیکہ لیا ہے وہ ڈمپر میں لے آتا ہے یا ایکٹیویٹر سے نکالتا ہے تو وہ بھی پیسے دے رہا ہے۔ اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جس طرح سے مائن اینڈ منرل نے اپنا ٹھیکہ دیتے وقت یہ مقام کو مقرر کر دیا ہے کہ 100 مقام کا وہ 200 روپے لیں گے تو وہ ایک ناملت کا ریٹ ہے، اسی طرح یہ جو کمیٹی ڈپٹی کمشنر صاحب کے اس میں ہے انڈر میں، وہ کمیٹی اس موقع کو دیکھتے ہوئے، اس ٹرالی کو دیکھتے ہوئے کہ اس ٹرالی میں 3 فٹ کی وہ ٹرالی ہے، 8 فٹ اس کی جو ہے نا چوڑائی ہے اور 12 فٹ اس کی لمبائی ہے، اس میں وہ اندازہ لگا سکتی ہے یہ ٹرالی ہے، یہ ڈمپر ہے، اس میں کتنے آئے گا، یہ ریڈی ہے، اس پر کتنے 2 فٹ اس کی اونچائی پر کتنی مٹی آتی ہے۔ وہ عام کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ انہیں پتہ نہ چلے۔ مقصد ہے کہ معاشی فائدہ دینا عام طور پر اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ بندے کو جو مکان بنا رہا ہے، جس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس نے بھرائی کرنی ہے، اسے مٹی کی ضرورت ہے، اس نے اپنی چنائی کرنی ہے گھر کی تو اسے ریٹ کی ضرورت ہے، وہ اسے ملے گی۔ حکومت نے بھی یہ ایک پیرامیٹر مقرر کر دیا ہے، لیکن عمل درآمد کرتے وقت درمیان میں جو ٹھیکیدار دے دیا گیا ہے اس ظالم نے پورے ضلع میں ہاتھ مچا کے رکھ دی ہے اور وہ اتنی لوٹ مار کر رہا ہے کہ وہ 500 سے لے کر 800 روپے ٹرالی لے رہا ہے۔ جب وہ جو اتنا زیادہ لے گا تو وہ ٹرالی ہولڈر جو ہے وہ جا کر جب اس مالک کو دے گا
یا وہ ٹھیکہ لے گا یا کوئی بھرائی کرے گا یا سرکاری عمارت بنائے گا تو اس میں لا محالہ وہ اتنے پیسے لے گا. وہ ٹرالی جا کر ہمیں 3000 میں نیڈ کے مطابق وہ پیسے لے گا, جتنی اس کی نیڈ بنتی ہوگی اس نیڈ کے مطابق اس سے پیسے لے لے گا کہ میں نے تو یہ دریا سے لے کر آیا ہوں تو آپ کے گھر تک آنے تک میرا اتنا فاصلہ بنا ہے, میں اتنے پیسے لوں گا. اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نہ کہیں پمفلیٹ ہے, نہ کبھی ڈی سی لیول پر جو ہے نا کوئی آگاہی مہم ہوئی ہے, نہ اس کو جو ہے نا اس کی کوئی پبلسٹی کی گئی ہے, نہ اس کو بینر لگائے گئے ہیں, نہ کوئی بینر فلیکسز ہیں. دیگر ہم صرف کیا کیلے کے ریٹ کے لیے ریٹ لسٹ لگائیں گے یا کریلا بیچنے کے لیے ریٹ لسٹ لگائیں گے یا مارکیٹ کمیٹی, کون سے یہ کام بھی ضروری ہے تاکہ ہماری اس کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ بے روزگاری اتنی بڑھتی جا رہی ہے, یہ دیہاڑی دار مزدوروں کو فائدہ ہوگا, یہ اس مکان والے کو فائدہ ہوگا. یہ بھی ہمیں جو ہے نا ہم صرف ایک آدمی کو کھلی چھٹی دیتی ہے کہ وہ جا کر جو ہے نا جتنے پیسے لے لے, اگر اسے پیسے نہ ملیں تو پھر وہ ناجائز مقدمات قائم کرے, اور ناجائز مقدمات کا اسے یہ فائدہ ہوگا ہو رہا ہے کہ وہ عام آدمی اس سے ڈر رہا ہے, اس کو یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ ایسا کرے. اس لیے کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ادارے موجود ہیں, ہمارے پاس اینٹی کرپشن ہے, ہمارے پاس بہت بڑا ضلع کا افسر ڈپٹی کمشنر ہے, اس کے بعد دیگر ایجنسیاں ہیں, وہ کیوں نہیں دیکھ رہی؟ وہ ضرور دیکھیں اور عام آدمی کے فائدے کے لیے جیسا پیرامیٹر مقرر کیا گیا ہے اس پیرامیٹر پر عمل کرتے ہوئے اسے ریٹ ریگولیٹ کرنے کے لیے وہ ریگولیٹ کر کے اس کو آویزن کیا جائے, اس کو پبلش کیا جائے, اخباروں میں اشتہار دیے جائے, میڈیا کو بتایا جائے, جگہ جگہ پین فلیکس لگے ہوں اور اس کا کوئی حق مقرر ہو, اس حق سے وہ فائدہ اٹھائیں. وہ ٹھیکیدار ہو خواہ وہ عام آدمی ہو, خواہ کسی کو ایک ریڑھی کی ضرورت ہو یا ایک گاڑی کی یا اسے سینکڑوں کی, وہ اسی ریٹ پر ہی لے اور اسی طرح جس نے ٹھیکہ لیا ہے اس کو بھی جس انداز سے ملا ہے, جس ریٹ سے ملا ہے اسی طرح وہ بھی حاصل کرے. اگر اسے وارہ نہیں آتا تو نہ لے, لیکن وہ اس کو کوئی یہ حق نہیں ہے کہ وہ استحصال کرتے ہوئے معاشی ہمارا وہ لوٹ مار کرے. اس سے اشتراک کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر اس پر غور کریں اور دیگر تمام ادارے اس کو دیکھیں.